العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، دینی ماں و بہنوں، اس وقت میں ماشاءاللہ ہمارے گھر میں بہت اہم اور خوشی کے موقع پر ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی خوشی دو دلہنوں کا ماشاءاللہ اس گھر میں قدم رنجاں ہونا اور ان کے استقبال کے لیے خاندان کے مرد اور مستورات کا جمع ہونا، یہ خاندان کی ایسی تاریخی واقعات ہیں اور تاریخی ایام ہیں جو قابل رشک ہیں۔ ان دنوں میں ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جتنا ہم لوگ احکام کے پابند ہونے کی نیت کریں گے، اتنے برکات کے فیصلے اللہ کے طرف سے مرتب ہوں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو خوشی کے ایام میں اللہ کو یاد کرتا ہے، تکلیف کے ایام میں اللہ اس کو یاد کرے گا۔ جو خوشی کے ایام میں اللہ کو بھول جاتا ہے، تکلیف کے ایام میں اللہ اس کو بھی بھول جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا جو خوشی کے ایام میں اللہ کو نہ پکارے، تکلیف کے ایام میں اللہ کو پکارتا ہے، تو اس کی آواز اللہ کے نزدیک اغراض والوں کی آواز ہے، مطلبی آواز ہے، مطلبی دعا ہے، مطلبی پکار ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو خوشی میں بھی اللہ کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے خود عید کے دن اللہ تعالیٰ کے مہمان نوازی کا دن ہے، اس دن بھی فجر معاف نہیں ہے، ظہر معاف نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ کہہ دیا گیا فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز تک کوئی نفل نہیں، اس کی تو چھٹی دی گئی، لیکن یہ چھٹی نہیں دی گئی کہ فجر معاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عید کے دن بھی 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھنے کو کہا، تاکہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر گزاری کریں کہ یا اللہ تیرا احسان ہے، 2 رکعت ہم صلاۃ الشکر پڑھ کر 6 زائد تکبیروں کے ساتھ آپ نے جو نعمت ہمیں عطا فرمائی اس نعمت کا ہم قدردانی کرتے ہیں۔ اور یہ دوسری عید کے دن انسان شادی کا دن محسوس کرتا ہے، اس کے لیے عید کا دن ہے۔ ہر انسان کے لیے اپنے نکاح کا دن عید کا دن ہوتا ہے، جو دنیا کا اللہ تعالیٰ رشتہ بناتا ہے، اور یہ وہ رشتہ ہے جو اٹوٹ رشتہ ہے، اٹوٹ، یہ ٹوٹے گا نہیں رشتہ۔ جنت میں بھی یہ رشتہ باقی رہے گا۔ تمام رشتے، ماں باپ کا رشتہ بچوں سے ٹوٹ جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنیہ، لیکن حشر کے میدان میں میاں بیوی کا رشتہ، جنت میں میاں بیوی کا رشتہ باقی رہے گا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں، حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے جب نکاح میں میں نے قبول کیا، کہنے کا وقت آئے یا اللہ جنت تک کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، جیسا آج میں نکاح کر کے میری دلہن کو لے آیا گھر، اسی طرح انشاءاللہ ایسی زندگی ہم گزاریں گے، ہم اپنے بیگم کو لے جائیں گے جنت۔ تو تمام یہ نیت کریں کہ جنت تک لے جانے کی ذمہ داری ہم قبول کرتے ہیں۔
اب جنت تک لے جانے کی ذمہ داری کیسے نبھائیں؟ اس کے لیے اپنے آپ کو مطیع اور فرما بردار بناؤ روز اول سے۔ دیکھو ایک ہے سکون۔ عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ رزق جب کہا گیا تو لوگ سمجھتے ہیں مال، رزق جب کہا جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں دولت، رزق جب کہا جاتا ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے ذریعے سے ظاہری نعمت۔ علماء یہ فرماتے ہیں رزق کے معنی اللہ کے طرف سے جو کچھ عنایتیں ہیں وہ سب کے سب رزق ہے۔ صحت بھی ایک رزق ہے، بیوی بھی ایک رزق ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا میں سب سے، دنیا خود ایک عارضی چیز ہے، الدنیا کلھا متاع، عارضی استعمال کرنے کی چیز، لیکن ان عارضی استعمال کرنے کی چیز میں سب سے زیادہ بہترین کون سی چیز ہے؟ فرمایا وہ ہے نیک صالح بیوی۔ اسی لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ جو ہم دعا کرتے ہیں، یہ دعا تو سب کو یاد ہے، مردوں کو بھی یاد ہے، عورتوں کو بھی یاد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ یہ جو فی الدنیا حسنہ ہے، یہ فی الدنیا حسنہ کے 27 معنی ہیں۔ اس میں جو یہ دعا کرے گا اس کی ضرورت اور اس کی حاجت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس دعا کو ڈھال دیں گے۔ یہ دعا کروٹ بدل لے گی، یہ دعا کا معنی، یہ دعا کا مفہوم اس کی حاجت کے اعتبار سے بدل جائے گا۔ پڑھنے والا طالب علم دعا کر رہا ہے تو اس سے مراد علم، بیمار انسان دعا کر رہا ہے اس کے مراد صحت، مقروض انسان دعا کر رہا ہے اس کا مراد اللہ کی طرف سے قرض کی ادائیگی، بے اولاد دعا کر رہا ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد کی دعا، اگر کوئی اولاد کی تربیت کے لیے دعا کر رہا ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ تو میری اولاد کو نیک صالح بنا دے۔ بغیر بیوی والا دعا کر رہا ہے نیک صالح بیوی، بغیر شوہر والی دعا کر رہی ہے نیک صالح شوہر، شادی شدہ دعا کر رہے ہیں نیک صالح زندگی۔ جو دعا کر رہے ہیں وہ دعا کے مطابق اللہ تعالیٰ اس دعا کا رنگ بدل دیتا ہے۔ اسی لیے حجر اسود تک جب ہم رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف جائیں گے طواف میں تو ہمیں اسی دعا کرنے کو مسنون قرار دیا گیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اس دعا کا اہتمام کریں اور روز اول سے اطاعت کی نیت، قناعت کی نیت، سادی زندگی گزارنے کی نیت۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ہمیشہ لوگوں سے، بھئی جتنا پیٹ ہے اتنا ہی کھانا ہے، مالدار بھی اتنا ہی کھائے گا، غریب بھی اتنا ہی کھائے گا۔ میں بہت بڑا کروڑپتی بول کر گیا، انہیں پیٹ کے ساتھ ٹینک لگا لیتا ہے کیا؟ الگ سے ٹینک، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ میرا پیٹ چھوٹا ہے، چلو الگ سے ایک ٹینک لگا لو، ٹینک بھرنے میں آسانی ہوگی۔ غریب اور امیر دونوں کے کپڑے کا سائز ایک ہوتا ہے، غریب کا بھی اور امیر کا بھی کپڑے کا سائز ایک ہی ہوتا ہے۔ کوالٹی البتہ بدل سکتی ہے، کوانٹیٹی نہیں بدل سکتی، مقدار اتنا ہی رہے گا، ہاں البتہ اس کا معیار بدل سکتا ہے، مقدار نہیں بدل سکتا۔ اسی طریقے سے جتنا ہمارا بدن اتنی ہی سونے کی جگہ، جس کو کہا گیا جتنی ہماری خبر اتنی ہماری سونے کا بستر، جتنی ہماری خبر اتنی ہمارے سونے کا۔ اگر آپ 100 بیڈ روم کے بھی گھر میں رہیں تو سوئیں گے اتنی جگہ پر جتنی تمہاری خبر ہے۔ ہر بیڈ روم میں 5-5 منٹ سوتی ہیں کیا؟ بھائی 100 بیڈ روم ہے تو ہر بیڈ روم میں 5-5 منٹ سوئیں گے؟ جلدی مر جائے گا ایسا سونے والا۔ 5 منٹ کی نیند کہاں ہوتی ہے؟ اطمینان کے ساتھ ایک جگہ میں ایک آدمی سو رہا ہے تو جتنی اس کی خبر ہے اتنی جگہ سوئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بتا رہے ہیں، اتنی زیادہ ہرس مت کرو کہ آدمی ہرس کرتے 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 کہ اپنے آپ کو اسی کے پیچھے لگا دے۔ روٹی کپڑا اور مکان جیون کے ہیں 3 نشان۔ اس لیے تمام اس وقت نیت کریں، ارادے فرمائیں۔ ابھی حال میں کسی نے کہا ہے کہ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کے روٹی پر، مسلمانوں کے کپڑے پر، مسلمانوں کے مکان پر حالات لانے کا لوگوں نے گندا ارادہ کیا ہے۔
لیکن روٹی کپڑا مکان کا مالک تو اللہ ہے۔ جب ہم نیت کر لیں گے میرا اللہ میرے ساتھ عافیت کا معاملہ کرے گا، راحت کا معاملہ کرے گا، خیر کا معاملہ کرے گا، تو ہم لوگوں کا بال کوئی بھی بنگا نہیں کر سکتا۔ اللہ بچانے والا ہے۔ اس لیے میں محترم خواتین سے خصوصاً گزارش کروں گا، یہ مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، مرد حضرات کی کمائی میں برکت، عورتوں کی عبادت، عورتوں کی ریاضت، عورتوں کی دعا، عورتوں کے درد سے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، پہلے بیوی سے کہو نماز پڑھے۔ جیسے میں ہمیشہ ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے تم لوگ مسجد جاتے ہو، بیگم کو کہہ کر جاؤ، بیگم میں نماز کو جا رہا ہوں، آپ بھی نماز پڑھ لو۔ آپ باہر ہو فون کے ذریعے سے اطلاع دو، بیگم میں نماز کو جا رہا ہوں، آپ بھی نماز پڑھ لو۔ نماز پڑھنے کے بعد فون کرو، بھئی نماز پڑھ لی ہے۔ اور آج کل یہ تذکیر کا سلسلہ یہ ختم ہو گیا، خالی کیا کھانا بنائے، کیا چاکنا بنائے، کیا سالن بنائے، کھانا بن گیا کہ نہیں بنا، خالی کھانے کی فکر، نماز بھی کوئی فکر ہی نہیں۔ تو ہم ان کی فکر کریں، یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ تو پھر کیا ہوگا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، لا نسألك رزقا نحن نرزقك۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا، دیتا رہے گا، دیتا رہے گا۔ گویا برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ صرف مستورات کی عبادت اور اطاعت برکتوں کے دروازے کھولنے کا سبب ہے۔ اور یہ ایک بات دل میں رکھ لینا ہمیشہ، جو بھی کائنات میں ہو رہا ہے ہوگا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اللہ ہی سے ہوگا۔ اس کے لیے ہمارا اکابر فرماتے ہیں صرف اپنے دل میں اللہ کو بسانے کی نیت کرو، اللہ کو بسانے کی نیت کرو۔ ہمارے اسلاف جو ذکر کراتے ہیں وہ ذکر کیوں کراتے ہیں؟ بے اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ میں کہا جاتا ہے، لا میں دل کے اندر سے تمام غیر اللہ کو نکالو، صرف اللہ کو بساؤ، یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور الا اللہ کے ذریعے سے صرف اللہ ہی اللہ کو دل کے اندر بسایا کرو۔ اور اللہ کیا چیز ہے؟ فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگوں کی زبان پر یہ ورد جاری نہ رہے۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اس کے مختلف معنی ہیں، اس معنی میں ایک معنی مشائخ چشت نے جو نکالا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کا ورد کائنات میں جہاں بھی جاری رہے گا، اللہ علامات قیامت کو دور کرتا چلا جائے گا۔ اور پھر اسی تسبیح کو اللہ کو ایک اور اعتبار سے اللہ پڑھا گیا ہے، تو اس کا ورد بھی آخر میں کراتے ہیں، تاکہ اللہ کا جو اقوال ہیں علماء ان کے مطابق بھی ورد ہو جائے اور اللہ کا بھی ورد ہو جائے۔ تو انشاءاللہ وہ ورد ہم بھی کریں گے انشاءاللہ اپنے گھر میں، تاکہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کا فیصلہ فرمائے۔ اور یہ زندگی بھر کا ایک ذکر، زندگی بھر کا عمل۔ جیسے نماز پابندی سے ہم پڑھتے ہیں، پابندی سے گھر میں تعلیم بھی کریں، پابندی سے گھر میں تلاوت بھی کریں، خالی ذکر کر لے کر بیٹھ جانا نہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھئی وہ شیخ کامل شیخ ہوتا ہے جو تینوں شعبوں کو لے کر چلتا ہے، دعوت بھی لے کر چلے، تعلیم بھی لے کر چلے، تربیت بھی لے کر چلے، تزکیہ بھی لے کر چلے۔ خالی دعوت تربیت نہیں، تعلیم نہیں، تو صرف دعوت کیا ہوگی بھائی؟ خالی تعلیم دعوت بھی نہیں، تربیت بھی نہیں، صرف تزکیہ تعلیم بھی نہیں، دعوت بھی نہیں، سب ناقص ہو جائے گا۔ تینوں شعبے اسلام کے شعبے ہیں، تینوں شعبے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت ہیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، بعثت معلما بعثت مبلغا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تینوں ذمہ داریاں ہیں، تو تینوں ذمہ داری آپ نے نبھائی تو ہم بھی انشاءاللہ نبھائیں گے، تو نیت کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے ذکر کے وقت میں دل کو ہم لوگ اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے یہ نیت کریں، یا اللہ کائنات میں
جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی ہوگا وہ صرف تجھ سے ہوگا، صرف تجھے دل میں بسانے کے لیے ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ دل میں بس جائے تو غیر اللہ خود بخود دل سے نکل جائے۔ ٹھیک ہے بھائی، سب ذکر کریں گے انشاءاللہ، سب کریں گے، سب باوضو ہیں۔